بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ. آرام سے اب آپ اپنی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں. آرام سے بیٹھ جائیں. سب سے پہلے جے پرکاش، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی اور آپ کی ٹیم نے آج یہ اپنی عقیدت برادروں اور ان کے رہنماؤں کو یہاں بلایا اور ہم تھوڑی خاموشی بیٹھ جائے. آگے آ کے یہاں بیٹھ جائیں کیونکہ وہ پیچھے نہیں لوگ دیکھ سکتے. آ جائیں یہاں ادھر بٹھا جائیں. نہیں پیچھے بس یہاں بیٹھ جائیں. جی بس بیٹھ جائیں نا. وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. بیٹھ جائیں. بیٹھ جاؤ. تھوڑا پیچھے ہو جائے. ادھر ہو جائے. پیچھے ہو جائے. آرام سے. بس اب ذرا آپ نے خاموشی سے میری 10 منٹ بات سننی ہے اور اگر آپ زیادہ خاموش ہوئے تو شاید 15 منٹ پہ پہنچ جاؤں میں. دیکھیں خاموشی. ابھی نعرے کوئی نہیں. پلیز کوئی نعرے نہیں. سب سے پہلی چیز کہ میرا جو اللہ ہے وہ رب العالمین ہے. سب انسانوں کا خدا ہے. یہ آپ نے سب نے سمجھنا ہے کہ مسلمانوں کا جو رب ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے. اور دوسری چیز اس سے بھی زیادہ ضروری آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمارے جو اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت العالمین ہیں. وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. یہ ضروری آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ کوئی بھی ہمارا دین سمجھ ہی نہیں سکتا اگر اس کو اس چیز کی سمجھ نہ ہو کہ ہمارا رب سب انسانوں کے لیے ہے اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. ادھر سے شروع کرتے ہیں ہم کیونکہ یہ بڑی دنیا میں نے ساری دنیا دیکھی ہے اور میں نے مجھے بڑے افسوس سے یہ دیکھنا ہے کہ ہر جگہ کہیں زیادہ کہیں کم لیکن انسانوں کے خلاف صرف اس لیے نفرت کہ یا ان کا رنگ فرق ہے اور یا ان کا دین فرق ہے. اس کی وجہ سے نفرت انسانوں کے ساری دنیا میں ہے. کہیں زیادہ کہیں کم اور کئی دور میں زیادہ اور کسی دوروں کے اندر کم لیکن ہے ساری دنیا میں. ابھی امریکہ کے میں پڑھ رہا تھا نیو میکسیکو میں 4 مسلمانوں کو مار دیا صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے. ان کو قتل کر دیا. اسلاموفوبیا جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے. لیکن جب ایک مسلمان ملک اپنے دین کے اوپر چلتا ہے اور جب وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کا خدا سب انسانوں کا خدا ہے اور جب اس کا جو
پیغمبر آخری اللہ کے پیغمبر وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. ادھر سے شروع کرتا ہے ہمارا دین. دوسری چیز، ہمارے دین کے اندر انسان برابر ہے. اور جو مدینہ کی ریاست اس کے اوپر ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پہلے ریاست بنائی تھی. اب آپ سب کے لیے کہ اس ریاست میں کیا ہوا، ہمارے نبی نے ایک چارٹر سائن کیا. یہودی بھی تھے، مسیح بھی تھے، جتنے بھی انسان تھے ان کے ساتھ انہوں نے چارٹر آف مدینہ سائن کیا، جس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ. اور اس میں سب کو برابر کے شریک بنایا. پھر ایک چیز اور جو میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارا دین شروع کدھر سے ہوا تھا. 4 خلیفہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، ان میں سے 2 خلیفہ وقت عدالت میں پیش ہوئے. جو ہماری مسلمان، جو ایک بہت بڑی ہستی مسلمانوں کی حضرت علی رضی اللہ تعالی، وہ عدالت میں جاتے ہیں اور ان کا کیس ہوتا ہے ایک اقلیت سے، یہودی سے. اور وہ آپ یہ سمجھیں کہ خلیفہ وقت، ہیڈ آف سٹیٹ، ایک اقلیت کے ساتھ عدالت میں جاتے ہیں. پہلے تو یہ سوچیں کہ کتنی آج دنیا میں ملک ہیں جدھر ہیڈ آف سٹیٹ ایک عام اقلیت کے ساتھ عدالت میں پریزنٹ ہوگا. کتنے دنیا میں ملک ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں. آپ کو بھی تصور کر سکتے ہیں کہ ایک اقلیت کے ساتھ وہ عدالت میں پریزنٹ ہو. اور لیکن اس سے بھی آگے بات کہ وہ جو کیس ہے، وہ قاضی وہ فیصلہ خلیفہ وقت کے خلاف دے دیتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کی، کیونکہ آپ کے بیٹا گواہ ہیں، ان کی میں گواہی قبول نہیں کرتا. سو کتنی دنیا کے اندر یہ ہوگا آج کل، کہ میں آج بات کر رہا ہوں 21ویں صدی میں، کہ آپ کتنے ملکوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہیڈ آف سٹیٹ ایک مائنورٹی سے عدالت اس کے خلاف فیصلہ کر دے. تو یہ ادھر سے ہم شروع ہوئے تھے. ہمارے انصاف کا نظام ادھر تھا، اور اقلیت انسان برابر تھے مسلمان معاشروں میں. اور ہم ایک اور چیز پہ آتے ہیں. ابھی رائے پرکاش نے بات کی کہ جو فورس کنورژنز ہیں، کہ زبردستی لوگوں کو سندھ میں خاص طور پہ کہ لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کر لیتے ہیں. دیکھیں، قرآن کی واضح آیت ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے. جب بھی کوئی مسلمان یہ کرتا ہے وہ اپنے دین کے خلاف جاتا ہے، وہ اللہ کے فرمان کے خلاف جاتا ہے کہ زبردستی کسی کو دین کی طرف لے آئے. جو ایمان ہے، یہ سارے سمجھے کہ اللہ قرآن کے اندر اپنے حبیب کو، جو انسان جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اے نبی، تمہارا کام ہے صرف پیغام دینا. یہ سن لیں ذرا، میں اپنے مسلمانوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں. اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ تمہارا کام ہے صرف پیغام دینا. اگر وہ دین کی طرف آتے یا نہیں آتے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کے اوپر ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دیتا یا نہیں دیتا. سو یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ یہ جو زبردستی کسی کا خیال ہے کہ مسلمان کسی کو کرنا، یہ تو اللہ کا تحفہ ہے کہ اگر وہ کسی کو ایمان دینا چاہتا یا نہیں. تو یہ بالکل میں پوری طرح ہم اپنے دین کے اوپر چلتے ہوئے اس کی مخالفت کریں گے جو زبردستی لڑکیوں کو مسلمان کیا جاتا ہے. بس 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 بس. اچھا، اب
اب आ गया एक और इशू, और वो सिर्फ हमारी अक़लियतों के लिए नहीं है, वो हर पाकिस्तान के कमजोर तबके के लिए है। देखिए, इंसाफ होता क्या? इंसाफ का मतलब होता है कि कमजोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि एक माशरे का जब ऊपर उठता है माशरा, तो माशरा ऊपर नहीं उठ सकता जब उस माशरे में इंसाफ ना हो। जो भी दुनिया की तारीख में मुल्क ऊपर गए हैं, उनका इंसाफ का निजाम बेहतर हुआ है। बल्कि हमारे एक बहुत बड़ा मुसलमानों का आलिम इब्न खालदून, वो कहता है कि मेरा सारा जो तज्जिया है कुरान का, उसके बाद मैं एक नतीजे पे आया हूं कि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा ही एक वजह से है, इंसाफ कायम करने के लिए। जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता, वह माइट इज राइट है, जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, जो कमजोर है उसको कोई पूछता नहीं है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। इंसानी माशरा होता ही तब है जब उसमें इंसानियत हो और उनसे उसमें इंसाफ हो। मैंने जब आज से 26 साल पहले अपनी पार्टी शुरू की थी तो उसका नाम रखा था इंसाफ की तहरीक। मैं ये समझता हूं कि इस जद्दोजहद में हम सबको शामिल होना चाहिए। मैं अपनी सारी कौम को शामिल इसलिए कर रहा हूं कि ये हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा जब तक यह इंसाफ ना हो। इंसाफ का मतलब होता है राइट्स, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट क्या होता है कि हर इंसान के हकूक होते हैं, चाहे वो कमजोर है, चाहे ताकतवर, चाहे अमीर या गरीब। जब तक माशरे में इंसाफ की वजह से लोगों को राइट्स नहीं मिलते, एक माशरे का जो पोटेंशियल होता है, माशरे की परवाज ऊपर नहीं जा सकती। मदीना की रियासत में मैं मिसाल इसलिए देता हूं कि वहां ऐसा जबरदस्त इंसाफ का निजाम था कि वो लोग जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उन्होंने चंद सालों के अंदर दुनिया की 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा जबरदस्त इंसाफ का निजाम बनाया था कि जो मुसलमान भी नहीं थे वो उस रियासत का हिस्सा बनना चाहते थे, क्योंकि उनको उनकी रियासत का इंसाफ का निजाम तहफ़्फ़ुज़ देता था। और जब आपको इंसाफ मिलता है और आपके हकूक की हिफाजत करता है एक निजाम, तो वो माशरा ऊपर चला जाता है। तो हमारी जो जंग है आज, वो है इंसाफ लेने के लिए। और जो हमारे मुल्क में जद्दोजहद है, वो एक छोटे से टोले की है के खिलाफ है, जिसको हम कहते हैं एलीट कैप्चर। एक छोटा सा टोला जो मुल्क के ऊपर हावी हुआ है, वो चोरी करता है तो वो कहता है कि मैं कानून के नीचे, मुझे एनआरओ दो। मिलके वो सारे अपनी चोरी, अरबों रुपए की चोरी माफ करवा लेते हैं, जबकि गरीब आदमी छोटी सी हजारों की चोरी में जेलों में फंसता है और जेलों के अंदर कोई पूछता नहीं है उसको। ताकतवर चोरी करता है कानून से ऊपर, उसको हाथ नहीं लगता। कमजोर जब बेचारा, उसको कोई हिफाजत नहीं करता कानून। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। और ये जो राइट्स की मूवमेंट है, इंसाफ का मतलब राइट्स की मूवमेंट, ये चल रही है। और यही है हकीकी आजादी की तहरीक। हकीकी आजादी, हकीकी आजादी, बस हकीकी आजादी तब मिलती है जब एक मुल्क का इंसाफ का निजाम लोगों को आजाद कर देता है। अभी हाल ही में देखें, एक उसको ARY का न्यूज एडिटर, सोचे न्यूज एडिटर के घर में, अमाद यूसुफ के घर में सुबह के 2 बजे पुलिस घुस जाती है। अब बस सुनो जरा, रात के 2 बजे एक न्यूज एडिटर के घर पे पुलिस घुस जाती है और उसको उठा के ले जाती है। और उसकी बेटी, वो कहते हैं बेटी शौक में थी कि कौन किस घर के अंदर इस तरह का कोई आके किसी को उठा के ले जाए। किसी मुहज़्ज़ब माशरे में नहीं ऐसे होता।
ابھی وہ شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا لیا, اس کی چھوٹی سی بیٹی, کوئی فکر نہیں کی کہ وہ بیچاری اس کے اوپر کیا گزرے گی. ایک منٹ سنیں, بات یہ ہے کہ جب ایک ملک کے اندر انصاف کا نظام نہیں چل رہا ہوتا, وہ لوگوں کی حفاظت نہیں کرتا, طاقتور جو مرضی کر لیتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جنگل کا قانون, یہ ہے ہم سب کی سٹرگل. میں انشاءاللہ پرسوں 13 تاریخ کو لاہور کے اندر ہاکی سٹیڈیم میں پاکستان کی حقیقی آزادی کا ہم جلسہ بھی کریں گے, جشن بھی بنائیں گے, اور اپنی قوم کو بتائیں گے کہ حقیقی آزادی لیتے کیسے, حقیقی آزادی ہوتی کیا. قائد اعظم آپ سب کو پتا ہے یا پتا نہیں کہ قائد اعظم نے جب اپنی سیاست شروع کی تھی تو ان کو ہندو مسلم امبیسڈر سمجھا جاتا تھا, یونٹی امبیسڈر, کہ وہ ہندو اور مسلم کو اکٹھا کریں گے. یہ یاد رکھیں کہ قائد اعظم کی جو شروع کی سیاست تھی, ان کی کوشش تھی کہ ہندو مسلم مل کے انگریزوں سے آزادی لیں, انگریزوں سے آزاد ہوں. اور پھر کیا ہوا, ان کو آہستہ آہستہ یہ خوف آنا شروع ہو گیا کہ وہاں ایسے لوگ تھے, وہ جو کانگریس کے اندر ایسے لوگ تھے جو کہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ سب کے لیے, اقلیتوں کے لیے آزادی نہیں چاہ رہے تھے, وہ صرف ہندوؤں کے لیے آزادی چاہ رہے تھے. ادھر اختلاف ہوا ان کا, وہ چاہتے تھے کہ سارے ہندوستان کے لوگوں کو آزاد ہو. تو ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہم ہندو کی غلامی میں چلے جائیں گے. اس لیے انہوں نے آزادی کی سٹرگل کی تھی اور پاکستان بنانا ہے تھا, اس لیے پاکستان موومنٹ میں شرکت کیے تھے. ہم بھی اپنے ملک کے اندر, یہ ہمارا جو ملک بنا ہے, ہم یہ سب کے لیے ہے, اس میں ہم ساری اقلیتوں کو برابر کے شہری سمجھتے ہیں, اور اس لیے پاکستان بنا تھا. اگر ہندوستان میں قائد اعظم کو یہ ہو جاتا کہ ہم برابر کے شہری رہیں گے, تو وہ تو شروع میں کانگریس کا حصہ تھے. اس لیے آج پاکستان میں جب ہم پرسوں اپنی حقیقی آزادی کا جشن بنائیں گے, تو ہم اپنی ساری اقلیتوں کو بھی پیغام دیں گے کہ آپ پاکستان میں برابر کے شہری ہیں, آپ کے حقوق ہم حفاظت کریں گے, ہم ان کو تحفظ دیں گے. میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں 11 اگست میں آنے کا. پاکستان زندہ باد.